مصطفیٰ تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا۔ سب سے پہلے گانا شیطان نے گایا۔ مدینے کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے نوحہ شیطان نے کیا اور گانا بھی شیطان نے گایا، اور سب سے پہلے میوزکی کی محفل بھی شیطان نے ہی سجائی۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے، اس طرح علماء فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوش الہانی عطا فرمانے کے بعد آپ جب تلاوت کرتے تھے زبور کی اچھی آواز میں، اور جنگل میں بیابانوں میں جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تھے تو آسمان سے اڑتے ہوئے پرندے زمین پر گر جاتے تھے، اور مہینوں تک وہ پرندے پڑے رہتے تھے، یہاں تک کہ انہیں دانہ چگنے کی کوئی آرزو نہیں ہوتی تھی۔ اگر بچہ روتا تھا تو بچہ خاموش ہوتا تھا، آپ کی آواز کو سننے کے بعد چلتا ہوا پانی رک جاتا تھا، بہتا ہوا دریا سمندر رک جاتا تھا۔ آپ کی آواز اللہ کی طرف سے ایک تحفہ تھی۔ جب آپ تلاوت کرتے یہاں تک کہ آدمی بے ہوش ہو جاتے، اور کئی آدمی، بہت سارے آدمی فوت بھی ہو جاتے تھے۔ اب یہ دیکھا، شیطان نے دیکھا کہ رب کا پیغمبر حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اپنی آواز سے اور اللہ کے کلام سے زبور کتاب سے پڑھنے کے بعد لوگوں کو دل کو متاثر کر رہے ہیں، لوگوں کے دلوں کو اللہ کی طرف جوڑ رہے ہیں، تو شیطان جل گیا اور بھن گیا۔ شیطان جلنے کے بعد جب بھاگا، اور بھاگنے کے بعد اس نے ایک بانسری بنائی۔ بانسری بنانے کے بعد اس بانسری کو بجاتا اور لوگوں کو اپنی طرف بلانے لگا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کچھ لوگ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے حلقے سے نکلنے کے بعد شیطان کی محفل میں شریک کرتے تو وہ اپنی آخرت کو بھول گئے تھے۔ شیطان نے جلنے کے بعد وہ محفل ایجاد کی، اور ایجاد کرنے کے بعد جنہیں اپنی آخرت کی کوئی پرواہ نہیں تھی، بس وہ جو گمراہ ہو گئے، جو راہ راست بھٹک گئے، وہ شیطان کی محفل میں جانے لگے، میوزکی کی محفل میں جانے لگے۔ بس یہاں سے میوزک شروع ہوا، اور سب سے پہلے گانا گایا شیطان نے۔ میوزکی انسان کی شہوتوں کو ابھارتا ہے، جیسے کہ حضرت سیدنا امام جلال الدین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میوزکی شہوت کو ابھارتا ہے اور حیا کو کم کرتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میوزکی ایک نشہ ہے، گانا باجے ایک نشہ ہے، اور یہ میوزک شراب کے قائم مقام ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے اور گانے بھی سنتے ہوں گے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ نوجوان ہیں گانے ہم وقت کانوں میں لیڈ لگانے کے بعد وہ گانوں پہ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اگر وہ اپنا سفر شروع کرتے ہیں تو گانوں سے شروع کرتے ہیں، اگر وہ رات کو سو رہے ہیں تو گانے سننے کے بعد سو رہے ہیں، اگر جاگ رہے ہیں تو گانے سن کر کے جاگ رہے ہیں۔ ذرا نوجوانوں سنو، یہ زندگی جس طرح آپ شراب کو حرام جانتے ہیں، جس طرح آپ شراب کو ہاتھ لگانے کو دشواری سمجھتے ہیں، اسی طرح گانے باجوں کو بھی لعنت سمجھے، گانے باجوں کو بھی حرام سمجھے۔ اسی طرح جس طرح آپ شراب سے نفرت کرتے ہیں، اسی طرح گانے باجے سے نفرت کریں، اور اپنی زندگی میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے 4 چاند لگائیں تو آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گانے باجے میں سے ایک نقصانات یہ بھی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو لوگ گانے باجے کے شوقین ہوں گے، گانے بجانے والیوں کے پاس بیٹھتے ہوں گے اور انہیں غور سے سنتے ہوں گے، تمام وقت گانے باجوں میں نکالتے ہوں گے، سننے کی عادت بنانے والوں کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے کانوں میں پگھلا ہوا شیشہ اونڈھیلے گا۔ قیامت کے دن رب ان کے کانوں میں پگھلا ہوا شیشہ اونڈھیلے گا۔ کچھ تو نوجوان بھی اسی طرح کے ہیں، اور کچھ بوڑھے ہیں جو اپنی زندگی کو گانے باجوں میں گزار رہے ہیں، اور وہ بغیر توبہ ہی کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ذرا غور کریں کہیں یہ نقصانات انہیں آخرت میں نہ جھکانا پڑے، اس لیے توبہ کریں، ہم وقت اللہ سے تمام برے کاموں سے توبہ کریں، اور شیطان کے طرح طرح کے جالوں سے باز رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندہ استغفار کرتا ہے رب اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے بچتے رہیں، آپ اپنی موت کو یاد کرتے رہیں۔ موت کو یاد کرنے والا انسان اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔